سوال یہ ہے کہ کیا جدید سائنس بھی قرآن نظریات کو درست قرار دیتی ہے؟ یہ جاننے سے قبل ایک انوکھا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ معزز دوستو، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گو ٹو انفو۔ رب کائنات اپنی عظیم کتاب کی سورہ شورى آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں جمع کر سکتا ہے۔ معزز دوستو، یہاں یہ آیت دو بڑے سائنسی انکشافات ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اول یہ کہ ہماری کائنات واحد دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہیں۔ دوسرا انکشاف یہ بھی کہ ان کائناتوں میں بھی جاندار موجود ہیں، گویا زمین کے علاوہ دیگر کائناتوں میں بھی اللہ پاک کے تخلیق کردہ جاندار موجود ہیں۔ قرآن پاک کی دیگر آیات میں آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید سائنس بھی قرآن نظریات کو درست قرار دیتی ہے؟ یہ جاننے سے قبل ایک انوکھا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس نے آج بھی سائنسدانوں کو متحیر کر رکھا ہے۔ یہ 19 اکتوبر 2017 کی رات ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے پر بنی رصدگاہ میں ماہر فلکیات طاقتور دوربینوں کے ذریعے خلا کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک ماہر فلکیات نے ایک روشن چیز دیکھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ماہر فلکیات اس کی تصویر بھی نہ لے سکا۔ رصدگاہ کے ماہرین نے اس چمکتی شے کو اموا اموا کا نام دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کچھ ستاروں کے درمیان اڑتا ہوا ایسٹرائیڈ ہے۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہونے والا پہلا ایسٹرائیڈ ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ماہر فلکیات ابھی تک ہمیں یقین سے نہیں بتا سکے کہ اموا اموا کیا شے تھی۔ وجہ یہ کہ ایسٹرائیڈ چٹانیں رکھتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی روشنی نہیں پھوٹتی، کیونکہ انہوں نے جو چیز دیکھی وہ خوب چمک رہی تھی، اس لیے بعض ماہرین اس کو دمدار ستارہ بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے جیسے سائنسدانوں نے زمین کے قریب آنے والے خلائی مہمان پہ تحقیق کی، وہ اتنا ہی زیادہ پراسرار ہوتا گیا۔ پروفیسر ایوی لوب امریکہ کی ممتاز ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ایک ماہر فلکیات ہیں۔ جب انہیں اموا اموا کی بابت کا علم ہوا تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ خلائی مہمان کی مختلف خصوصیات کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر ایوی لوب نے اموا اموا کو ایک خلائی جہاز قرار دے دیا۔ ان کے مطابق یہ خلائی جہاز ایسی مخلوق کا تھا جو وسیع کائنات کے کسی اور سیارے یا ستارے میں قیام پذیر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ خلائی جہاز ستاروں کی روشنی یعنی دھوپ کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ پروفیسر ایوی لوب کی تحقیق نے مغربی سائنسدانوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ بعض سائنسدانوں نے ان سے اتفاق کیا اور بعض نے نہیں۔ دیگر کا کہنا تھا کہ پروفیسر کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کی تحقیق نے بہرحال قرآن پاک کے ایک نظریے پہ مہر لگا دی ہے، اور وہ یہ کہ کائنات میں زمین کے علاوہ دیگر سیاروں یا ستاروں پر بھی جاندار موجود ہیں۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ سائنس نے اب آ کر جو سچائی جانی وہ 1400 سال قبل ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما چکے ہیں۔ اس تھیوری سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔